پہلی چیز تو عمران خان نے یہ کہی کہ جب ظلم ہوتا ہے اسے قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ اسی وقت ایک قوم بنتی ہے. لوگ جو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اتنے 13 سال ظلم سہے تھے مکہ کے وقت میں، تو یہ تو نہیں ہوا تھا کہ اسلام ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد جب مدینہ گئے ہیں تو ایک بہت امن اور میں کہتی ہوں کہ ترقی کا وقت شروع ہوا تھا. لوگوں کو انصاف کی سمجھ آئی تھی اور اسی لیے وہ اسلام کے ساتھ لوگ جڑے تھے. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ اب اس دن میں نے ایک بات کی ہائی کورٹ کے آگے اور یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو چھپ کے ہمیں سنتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے اور پیغام جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے. کیونکہ عمران خان تو 2 ہی چیزیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ عمران خان 2 چیزیں مانگتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں رول آف لا، دوسرا وہ کہتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. آج انہوں نے اس کو واضح کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے آئین کی بالادستی. تو اس میں جب قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو آج انہوں نے بتایا کہ ان سے مانگا کیا گیا ہے. ان سے کہا گیا تھا، کہتے ہیں 2 سال پہلے، کہ آپ 3 سال کے لیے چپ رہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ حکومت کو چلنے دیں، جو یہ چوری شدہ مینڈیٹ بھی ہے اس کو بھی چلنے دیں. تو اس کا مطلب ریسٹوریشن آف یہ ڈیموکریسی کے لیے یا جمہوریت کے لیے تو بات نہ ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا کون سا پوائنٹ تھا؟ انہوں نے کہا کہ یزید کے ظلم کے آگے میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا. 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا. یہ ان کا پہلا والا تھا. دوسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ جو جیسے 26ویں ترمیم آئی ہے اس کو قبول کر لیں، تو اس کا مطلب جو رول آف لا ہے عمران خان وہ بھی قبول کر لیں، جو انہوں نے ہمیشہ سے بات کیا، جو ان کی پارٹی بھی ہے تحریک انصاف. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی اپنی چیز چھوڑ دیں. تو اور تیسری بات تھی 9 مئی والی. 9 مئی کا انہوں نے مجھے کہا اس کی معافی مانگ لیں. جب وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو تو انہوں نے کہا وہ لوگ معافی مانگیں جنہوں نے 9 مئی کی CC فوٹیج چوری کی تھی. یہ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو شہید کیا، خواتین کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے جوان بچوں کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے گھر توڑے، یہ لوگوں کو ابڈکٹ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو معافی مانگنی پڑے گی. تو عمران خان کس چیز کی معافی مانگے 9 مئی کی؟ یہ انہوں نے جو 3 پوائنٹس تھے جو ان سے کہا گیا ہے وہ بتا دیں. اب دیکھیں، ہم نے جو بات کی کہ عمران خان کیا چھوڑیں، تو اسی سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں اور گیو اینڈ ٹیک ہو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو 2 چیزیں عمران خان مانگ رہے ہیں اور وہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ گیو اپ کر دو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنا جو موقف ہے پاکستان کی قوم کے لیے وہ ہے رول آف لا اور آئین اور قانون کی بالادستی، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم آج یہ کہیں گے، اگر کوئی اور پوائنٹس ہیں جن کا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے جوڈیشری سے، تو آپ وہ بتا دیں. باقی پوائنٹس ہم لے جائیں گے عمران خان کے پاس، اور کسی کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم واضح کر دیں، کیونکہ ہم جو یہاں ولاگز اور یہ بلاگرز سے سنتے ہیں کہ آج پتہ نہیں رات کو کوئی چلا گیا اور دن کو کوئی چلا گیا اور باہر سے کوئی امریکہ سے آ گیا. ہم بھی اس چیز سے ذرا، یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بند کر دیں. نہ عمران خان بھی نہیں ہے اس کے بعد، وہ ہر دفعہ واضح کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، ہر دفعہ وہ واضح کرتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ چیزیں ڈسٹریکشنز بند کر دیں. آئندہ کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ 2 پوائنٹس جو تھے عمران کے، ان پہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، جو چیزیں ان سے آپ مانگ رہے ہیں. اگر اس سے علاوہ کوئی پوائنٹس آپ ہمیں بتا دیں، ہم عمران خان کو بتا دیں گے. اگلا پوائنٹ ہے
کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کا اس کا یہ پہلے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو اصلی چیز ہے وہ ہے 26ویں ترمیم. اس کے لیے انہوں نے کیوں کی 26ویں ترمیم؟ اس کے ان کی وجوہات عمران خان نے پھر آج واضح کی ہیں. 26ویں ترمیم انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا انہوں نے جو کہا تھا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور اس میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اپنا یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ نون لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کو چھپانے کے لیے. کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم یہ اعظم تارڑ اور بون نے بنائی تھی جو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہیں. ایک دوسرا ان کا مقصد ہے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں جو جیلوں میں لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے آج وہ بھی آج سے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی کوئی ہمیں بھی تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ اس کو کور کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کون سی تھی؟ نہیں ایک اور چیز بھی ہاں تیسرا بھی کوئی پوائنٹ تھا. ہاں اچھا جب یہ انہوں نے جب کر لیا تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس کے جو نتائج ہیں اور ان کے جو فیصلوں کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان پہ آپ وہ بھی سمجھ لیں 26ویں ترمیم کے. پہلا سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے آگے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی ذمہ داری. جب انہوں نے ملٹری کورٹس کے یہ قبول کر لیا کہ کوئی بھی سویلین ملٹری کورٹس کے اندر جا کر اس کے اوپر کوئی سزا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری نے اپنا رول ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کی وہ تشریح کی ہے. تو یہ جب یہ نہ آپ کے آئین میں نہ 26 ترمیم نے اس میں لکھا ہے تو یہ کیسے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم آج ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئے ہیں. تو آپ نے جوڈیشری کی کو وہیں پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا. ایک اب اس کے اور اگلا نتائج بتاتے ہیں. اگلا نتائج میں جو ایک اور چیز آتی ہے کہ عمران خان کے کیسز لگنے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر یا کوئی اور کیس لگے گا. اب ججز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے, وہ اتنے بے بس ہیں. جب سپریم کورٹ یہ کرے گا تو اگلے جو جونیئر ججز ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہوگا یہ حکومت کی طرف سے وہ عمران خان کے کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ آپ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیسے نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے یہ ججز جب کیس سنیں گے اور یہ ججز جب انصاف دیں گے تب عمران خان باہر نکلیں گے. تیسری کون سی چیز تھی؟ ہاں مخصوص نشستیں جو اسپیشل سیٹس ہیں. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دل ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں. اور یہ کس کے تھرو ان کے حوالے کی جائیں گی؟ یہ بھی کورٹس کے ذریعے. سپریم کورٹ یہ دے دے گا فیصلہ کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں یہ کسی نہ کسی طرح اندر سے تھوڑے سے ججز بیٹھائے ہوئے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے. اور آج آپ کورٹ میں اس کا اور میں آپ کو ایک دے دیتی ہوں اس کی مثال. آج کورٹ میں ہمیں نہیں جانے دیا بہنوں کو. جج صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان نے اس پہ احتجاج کیا تو جج صاحب نے کئی دفعہ کہا جیل جو انتظامیہ ہے کہ آپ ان کو اندر آنے دیں. انہوں نے جج صاحب کا حکم ماننے کا تو سوچا, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جج صاحب ایک حکم دے رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج ان کے اوپر توہین عدالت لگاتا ہے, ان کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج جج صاحب اتنے اپسیٹ ہوئے اور اتنے وہ ناخوش تھے اس بات سے کہ جو اندر سے لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب اس بات پہ کورٹ سے ہی اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں کورٹ میں نہیں بیٹھوں گا. اب یہ ایک جج کی آپ بے بسی دیکھ لیں کہ جب اس کا کوئی حکم نہیں مانے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بے بس ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ قانون ایک ملک میں اس کی کوئی ججز کی کوئی اوقات ہے, نہ قانون ہے اس وقت,
ना इस वक्त आइन की कोई اس کی بھی پاسداری کی جا رہی ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا ہے ہاں ہاں ایک والا پوائنٹ رہ گیا کیونکہ آج ہم نے خود نہیں سنا کہ مجھے کئی چیزیں یاد نہیں آ رہی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کرنل، آپ جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ اگر ایک کرنل آرڈر کرے کہ آپ نے کسی کو نہیں اندر آنے دینا، ملاقات نہیں کرنی، تو جج صاحب کچھ نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی بات کرائی جائے اپنے بچوں سے. 8 مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کا کوئی یہاں پہ جیل انتظامیہ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری کرائیں. وہ اپنی کتابیں مانگتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے ڈاکٹرز کو ان کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، کوئی نہیں پورا کر کے دے رہا. اس کا مطلب ہے ججز کی اس وقت کوئی، ان کی جو ایگزیکٹو کی نظر میں ججز کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. تو اب عمران خان اسی وجہ سے، آپ کو یہ سارے ہم نے مثالیں دے دی ہیں کہ آج کل آپ کے پاس، آپ روز دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اس لیے ہم بتاتے ہیں آگے کہ آپ کو سب کو سمجھ آئے کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہم نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کیا حال کیا ہے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان میں ایک میس موومنٹ شروع کروں گا، ایک پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی. وہ ہوگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ تحریک پورے پاکستان کے لیے. یاد رکھیں، انہوں نے پھر سے آج دہرایا ہے کہ کوئی قوم جب تک غلامی میں رہے گی اور ظلم برداشت کرتی رہے گی، یہ قوم کبھی نہ تو صرف ترقی نہیں کر سکتی، یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ اس میں پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف، آپ نے اس قسم کے نظام کے خلاف، آپ نے پرامن طریقے سے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ خوف میں نہ بیٹھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کتنے لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے، کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. جب ہم سارے مل کے یہ ظلم سہ سکتے ہیں، انہوں نے پارٹی کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اگر مضبوط کھڑے ہیں، ہم سارے مل کے مضبوط کھڑے ہیں، تو آپ کے پارٹی کے جو عہدے داران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اب وقت آ گیا، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مضبوط ہو کر پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کو خوف ہے، اگر آپ یہ نہیں وزن اس کا بوجھ برداشت کر سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ آ کے کر سکیں جو یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے. اور آپ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. آپ اس سے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی باہر نکلے، کیونکہ ہمیں روز لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر نکلیں گے. ہم گھر سے نکلتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے جب ججز عمران خان کا کیس سنیں گے اور آزادانہ طریقے سے فیصلہ دیں گے. تو اس لیے ہمیں سب سے کو مل کر پاکستان کی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، اس کے لیے ان کو جب یہ قائم ہوگا، انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آ جائیں گے. مہربانی.